السلام علیکم دوستو، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کہانی دلچسپ ہوتی ہے، ہر کوئی دھیان سے سنتا ہے۔ ہم بھی بچپن میں کہانیاں سنتے تھے اپنے والدین سے، اپنے نانا نانی سے، اپنے بزرگوں سے، اور یہ کہانیاں ہمیں یاد بھی رہ جاتی ہیں۔ حضور جناب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ کسی چیز کو ذہن نشین کرانا ہوتا تو اسے کہانی کی صورت میں بیان فرماتے تھے۔ ایسی یہ کہانی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، آج آپ کی خدمت میں حاضر کر رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ تین مسافر سفر پر جا رہے تھے کہ اچانک طوفان نے آ لی، اس قدر شدید تھا کہ باہر ان کے لیے ٹکنا، ان کے لیے کھڑے ہونا مشکل ہو گیا۔ چنانچہ انہوں نے ایک غار میں پناہ لے لی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ جو ہی وہ غار کے اندر داخل ہوئے، پہاڑ کے اوپر سے ایک پتھر، بڑا سا پتھر لڑکتا ہوا آیا اور کچھ اس طریقے سے نیچے گرا کہ غار کا منہ بند ہو گیا۔ جب غار کا منہ بند ہو گیا تو وہ تینوں مسافر جو اندر موجود تھے بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے اپنا پورا زور لگایا کہ اس مصیبت سے نجات مل جائے، مگر وہ پتھر اس قدر بھاری تھا کہ ان سے نہ ہٹا۔ چنانچہ پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ اب کیا کریں۔ فیصلہ یہ ہوا کہ اس وقت اللہ کو یاد کرنے کے علاوہ اور کیا چارہ ہے۔ ہر کوئی اپنی کوئی نیکی بیان کرے، کوئی نیکی جو سمجھتا ہو کہ وہ اللہ کے نزدیک قبول ہوئی تو شاید اس کی برکت سے ہمیں اس مصیبت سے نجات مل جائے۔ پہلے دو مسافروں نے اپنی نیکیاں بیان کی، پہلے ایک نے بیان کی، پھر دوسرے نے بیان کی اپنی نیکی، تو پتھر آدھے سے زیادہ ہٹ گیا، لیکن سوراخ اتنا زیادہ بڑا نہیں ہوا تھا کہ وہ باہر نکل سکتے۔ باہر نکلنے کا راستہ بھی نہیں بنا، جس پر تیسرے مسافر نے اپنا قصہ کچھ یوں بیان کیا، اپنی کہانی کچھ یوں بیان کی کہ مجھے ایک لڑکی سے محبت تھی جس میں میرا حال دیوانوں جیسا تھا، مگر یہ سب یک طرفہ تھا۔ وہ بہت نیک اور پاک باز لڑکی تھی، اسے میرے ذہن کے فطور کا ذرا بھی اندازہ نہیں تھا، اور وہ مجھے ہرگز لفٹ نہیں کراتی تھی۔ کرنا خدا کا یہ ہوا کہ ہمارے علاقے میں برسوں سے بارش نہ ہوئی تھی اور قحط پڑ گیا۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے لوگوں کو فاقوں نے آ لیا۔ ایک روز میں گھر میں اکیلا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو وہی میری محبوب لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا اور دیدے پھاڑ پھاڑ کر اسے دیکھتے ہی جا رہا تھا کہ اس نے ماں کا پوچھا ہے کہ آپ کی اماں کدھر ہے۔ یہ سن کر کہ وہ گھر پر نہیں ہے، لڑکی واپس جانے لگی تو میں نے پوچھا کہ تمہیں ماں سے کیا کام تھا؟ بولی رات کے کھانے کے لیے گھر میں کچھ نہیں، تھوڑا آٹا ادھار لینے آئی تھی۔ وہ نہایت سادگی سے یہ سب کچھ کہہ رہی تھی، مگر میرے سر پر تو شیطان سوار تھا۔ بڑی ڈٹائی سے بولا تم تو جانتی ہو کہ میں تمہیں کس قدر چاہتا ہوں۔ آج تمہیں اپنے صحن میں دیکھا تو پاگل ہو گیا۔ میری شیطانی جبلت مجھے مجبور کر رہی ہے کہ تمہارے ساتھ ایک سودا کروں۔ آٹا تمہیں ضرور مل جائے گا، مگر اس کے بدلے میں مجھے خوش کرنا ہوگا، جس کا مطلب تم اچھی طرح سے سمجھتی ہو۔ نیک بخت نے یہ سنا تو آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بولی اللہ سے ڈرو، تم کھلی بے حیائی اور بدکاری کی بات کر رہے ہو، کل اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ لڑکا بولا یہ سن کر میری تو کیفیت ہی بدل گئی۔ میں خوف خدا سے کانپ اٹھا، مزید کچھ کہے بغیر برتن آٹے سے بھرا اور اس کے حوالے کر دیا۔ دوستو، تیسرے ساتھی کی کہانی ختم ہوئی تھی کہ غار کا منہ مکمل طور پر کھل گیا، پتھر آگے سے پورے کا پورا ہٹ گیا اور تینوں مسافر اللہ کا شکر ادا کر کے باہر آ گئے۔ والسلام دوستو، اللہ آپ کو خوش رکھے۔